کہ جب میں نے اس کو بولا تھا کھانا میرے پاس کھاؤ تو میں اتنا برا ہوں کہ میرے پاس کھانا نہیں کھا رہے. آپ تو نہیں مائنڈ کریں گے یار ہم جا رہے ہیں. یہ بڑے خوش ہو جائیں گے جب آپ یعنی میں سیریسلی آپ کو بتاؤں, لاہور کی طرف گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا تو جیسے جیسے گاڑی ہوتی ہے نا بلڈ پریشر بہت نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میں گھر جا رہا ہوں. یہ آپ جب بھی اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہ فیل آگا, آپ پنڈی پہنچ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل چیزیں مری جا رہے ہیں. پنڈی پہنچ کے ویسے بھی چیزیں آپ کو بھی فیل ہوتا ہے. آپ کو صدیق آپ کو جیسے ہی آپ پہنچیں گے جنوبی پنجاب والی پٹی پہ آپ چڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا بچپن گزارا ہو یا کچھ. اچھا آپ کے نا سیکنڈ ہوم بھی بنتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ. میں جیسے ہی یہ سوات کی طرف بڑھتا ہوں نا تو مجھے جیسے ہی چکدرا سے اترنا شروع کرتا ہوں تو مجھے وہی والی فیل یہاں پہ بھی آتی ہے جیسے لاہور جاتے ہوئے آتی ہے. وہ فیل مجھے بتاتی ہے کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے, تو مجھے یہاں بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی نا ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا سوات کے بارے میں, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی گاڑیاں اپنی زندگی میں کالام کی طرف چڑھتی ہوئی نہیں دیکھی جتنی میں نے ابھی دیکھی ہیں. ہم لوگ آج صبح سے نکلے ہوئے ہیں اور اتنا رش تھا اس روڈ کے اوپر کہ بڑے پیمانے پر سیاح جا رہے ہیں, سارے ہوٹل فل ہیں, بھرے ہوئے ہیں, سارے فل ہیں. بالکل فل ہے. اور پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید لوگ یہاں پہ آ نہیں رہے, ایک انسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں یہ انسیڈنٹ بھائی پاکستان میں سندھ میں بھی ہو جاتے ہیں, پنجاب میں بھی ہو جاتے ہیں, یہاں پہ بھی. یہاں میں آپ کو روکوں گا, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا اس طرح کا انسیڈنٹ کہیں پہ بھی ہو مطلب پاکستان میں کہیں پہ بھی ہو قابل مذمت بھی ہے, شرمناک بھی ہے اور آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں, عید والے ایک ہفتے میں نا تو انہیں مذہب کے کم از کم کوئی 7-8 واقعات ہوئے ہیں سندھ اور پنجاب میں. وہ واقعے کے پی کے میں نہیں ہوئے. کے پی کے میں یہ واقعہ ہوا نا کچھ دن بعد ہی والا. وہ جو دونوں واقعات تھے نا سندھ اور پنجاب والے, ان کا مکمل میڈیا بلیک آؤٹ تھا, مکمل ذکر تک نہیں آیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. جب یہ واقعہ ہوا ہے تو پہلے نہیں آیا یہ واقعہ, پھر پری پلانڈ اس واقعے کو میڈیا کو کہہ کے اور اس پہ ڈھنڈورا پیٹا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اور مخصوص لوگوں نے پھر جان بوجھ کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا اور لوگوں کو متنفر کیا, اور 2 الفاظ جن پہ میرا دل کرتا ہے کہ چپیڑیں بھی ماروں. حالانکہ میں بالکل عدم تشدد کا پیروکار ہوں, میں کہتا ہوں کسی کو مارنا کٹنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن سیریسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 تھپڑ بھی مارنے پڑے نا یار. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا, اور کیوں بھائی یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. میں ابھی جس گاڑی پہ آیا ہوں اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا, باقی نیچے گاڑیوں کے اوپر لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. کل میں جس ڈولی کے اوپر چڑھ کے ادھر سے ادھر آیا ہوں اس کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا. ہر جگہ پہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا دیکھا. بھائی یہ کوئی الگ جگہ نہیں ہے, یہ سوات پاکستان ہے. اب پاکستان کو یہ لوگ اون کرتے ہیں, تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسرا, اگر یہاں پہ ہم لوگ کچھ لوگ پشتو بولتے ہیں, کچھ لوگ اردو بولتے ہیں, تو اگر پشتو بولتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہاں ہند کو بولتے ہیں, ادھر جو ہے وہ جانگلی بھی بولتے ہیں لوگ, ایک زبان الگ بھی ہے, کوئی سرائکی بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, سارے پاکستانی ہیں. تو جو واقعات پاکستان میں وہ دیکھیں سارے قابل مذمت ہیں. ہم ہر واقعے کو ہمیشہ اس طرح رپورٹ کرتے ہیں کہ ریاست موجود ہے, جو چیز ہوئی ہے وہ ریاست ڈیسائیڈ کرے گی, لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتے. لیکن ایک واقعے کو جواز بنا کر ایک خاص کمیونٹی کو اور ایک خاص علاقے کو یا صوبے کو ہٹ کرنا صرف گندے گھٹیا سیاسی مقاصد. بھائی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں لیکن بھرا پڑا ہے سوات. پاکستانیوں کو بھی شاباش ہے, یعنی پاکستانی بڑے اچھے طریقے جانتے, لوگوں نے پاکستانیوں نے ان کی شکلیں پہچانی ہوئی ہیں اور ان کے پروپیگنڈا کو ہم سے پہلے بھانپ لیتے ہیں پاکستانی کہ ایکچولی, اور ضد میں آتے ہیں. یعنی کئی لوگ ہمیں ایسے ملے, انہوں نے کہا جی جتنا یہ ہمیں روکیں گے نا ہم سوات کے اندر اتنا ہی گھسیں گے. ضد میں آ رہے ہیں لوگ. جو لوگ سر پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. 4-5 لوگ تھے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہ گبین جب ہم ادھر آئے ہیں نا, جب ہم آ رہے تھے مجھے کیا لگ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں میکسیمم ہم ہوں گے یا ایک آدھ کوئی اور اس طرح کا. یہاں پہ ہم نے اتنی فیملیز دیکھی, حالانکہ کتنا مشکل راستہ ہے, بہت مشکل راستہ ہے, فیملیز یہاں پہ اوپر. دوسری بات یہ ہے یار یہ بہت ہی کمال کا ہوا ہے بھائی. کون ہے یہ بھائی؟ اسماعیل ابھی تو یہ دیکھیں دمبے کے بڑی دیر بعد صحیح والا جو ہے ابھی تو دمبے کے تکے بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا. شروع کر دیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے آپ مس کریں گے ان کے تکے. لیکن شروع کر دیں. دیکھیں میں ایک اور بات کہہ رہا تھا, یہ جو بات تو میرے ساتھ نیچے جانا چاہتا ہے میرے خیال میں, ہے نا عمران بھائی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو سیاح آتے ہیں کہ بھی گورنمنٹ کو تو اس میں سے شاید تھوڑا سا کوئی ٹیکس مل جاتا ہوگا, کتنا مل جاتا ہوگا. اصل تو فائدہ ہوتا ہے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور ایک چیز دیکھیں, ویسے کے پی کے میں نے دیکھا ہے کہ یہ روایات ابھی تک برقرار ہیں نا, جو ہمارے باقی جگہوں پہ اس طرح سے نہیں ہیں. مطلب جس طرح سے یہ رسپیکٹ کرتے ہیں, مثلا ایک تو ابھی ہم نے وہاں
जहाँ हमने गाड़ियाँ पार्क की, वहाँ हमने चाय कही। तो एक तो ज़ाहिर है वो सईद अनवर भाई की वजह से। यार आप शीरी दादा के साथ फिर हो ना, लोगों की आप मिन्नतें ही करते रहते हैं, पैसे ही नहीं लेता आपसे खाना खाने के। अब मैं बता रहा दादा भाई के साथ नहीं, शीरी ज़्यादा भाई इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जिस दोस्त के जिसको हमने चाय का कहा ना, चाय का कहा, उस वक्त सईद अनवर भाई का भी तारुफ नहीं था कि हम उनके मेहमान हैं। शीरी ज़्यादा भाई का भी मैं तारुफ तो अभी नहीं उनके था। घर में जा रहा हूँ सोने के लिए आज। जबरदस्त। तो मैंने उनको जब चाय की तो उसी वक्त उन्होंने कहा जी पैसे आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आप मेहमान है, बड़ी बात है, ठीक है ना। तो बड़ी मेहमान कहते हैं बड़ी। सर ये अभी इमरान में बात कर रहे थे ना, पश्तो में आपस में बात कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आती, हमारे खिलाफ भी बात कर रहे थे। मुझे पता, बताऊंगा तो। 4-5 साल मैं स्वात में रहा हूँ। खुद गर्मियों में हम आते थे फैमिली के साथ। मैं सारे जो रास्ते में हम आ रहे थे असद भाई के साथ, सदीक भाई के साथ, तो मैं इनको यही कह रहा था कि आप सवात के लोगों की मेहमान नवाजी देखेंगे। और हाँ, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि जहाँ तक कारोबार की बात है ना, तो आप यकीन माने 40% कारोबार यहाँ पंजाबियों का है। सही बात। ये नहीं है हम डिवाइड नहीं है, हम एक है। अगर कोई हम में ये डालते हैं ना कि ये पंजाबी, पठान, बलूच, सिंधी, महाजर या गलगित बल्तिस्तान वाले, सब हम एक है। चाहे वो हम यहाँ इकट्ठे काम करते हैं, इसमें यहाँ पर कश्मीरी भी है, यहाँ पर गलगित बल्तिस्तान वाले भी है, बलूचिस्तान वाले भी है, बलूच क्वेटा जो चाय है वो आप देख सकते हैं हर जगह पर नजर आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है जी। शीरी भाई मैं आपको बताऊँ, क्वेटा होटल खुलना शुरू हुए इस्लामाबाद में, पिंडी में। आपको पता है कि वहाँ पे एक साजिश के तहत क्वेटा होटलों के खिलाफ एक पूरी मुहिम शुरू की गई। हालांकि मैं ये कहता था अपने दोस्तों को कि यार मैं तो क्वेटा होटल की चाय तो बहुत ही कमाल है ना, हम तो चाय के लिए अफगानिस्तान चले नंबर गए, 1, ठीक है, चाय तो उनकी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं पता है कि उनको वो करता था कि यार ये बलूचिस्तान से हमारे भाई आए हुए हैं और उनका आप इखलाक देखें, जो रिस्पेक्ट देते हैं आने वालों को, कोई बदतमीज़ी नहीं है, कोई बदतहजीबी नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त वो काम, सारा कुछ मेहनत। और मुझे ये होता था यार ये हमारे भाई उस इलाके से हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारा इलाका है ना सराइकी इलाका है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप देखते हैं ना कि हमारे सराइकी इलाकों के मजदूर बेचारे वो कहाँ पे गए हुए होते हैं। अभी आप देखें बलूचिस्तान में तो 3 वाक़यात हुए, या इधर ये ट्राइबल एरियाज में कहाँ पे वो वाक़यात हुए जो हमाम का काम करते थे और उन बेचारों की जानें गई। देखें ये आज असद भाई के साथ बात हो रही थी कि ये इस इलाके के लोगों की भी खुश नसीबी है कि यहाँ पे लोग आते हैं और उनका एक रोज़गार चल रहा है, ठीक है। अच्छा वो इसलिए नहीं उनको, ये तो एक पठानों की रवायात है ना, इस इलाके का कल्चर है कि वो रिस्पेक्ट देते हैं। मैं बताता होता हूँ कि जब हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में थे ना, तो हम अपने हॉस्टल से जब किसी और हॉस्टल में चले जाते थे ना और मैस का टाइम हो जाता था, तो सर वो आपको आने नहीं देते थे, तो मैस हमारे हॉस्टल करके जाओगे। हालांकि और यूनिवर्सिटीज में इस तरह का कल्चर मैंने नहीं देखा कि यार पता है ना इसका अपना हॉस्टल है साथ, यार जाके वहाँ मैस कर लेगा। लेकिन वो इसको माइंड करते हैं। उसने आपको बोला ना कि आपने खाना मेरे पास खाना है, और आप साथ वाले होटल में अगर खाना पैसे देकर खाओगे वो फिर लड़ाई है। ये माइंड करते हैं इस बात को कि जब मैंने इसको बोला था खाना मेरे पास खाओ तो मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे पास खाना नहीं खा रहे। आप तो नहीं माइंड करेंगे यार, हम जा रहे हैं। ये बड़े खुश हो जाएंगे जब आप लेकिन मैं एक बात यहाँ पर वाज़ेह